جیسا انسان جو شاہ لولاک ہیں، جو شہنشاہ نبوت ہیں، جن کی خاطر کائنات بنی گئی، جن کے استقبال کے لیے اور انتظام کے لیے تمام نبیوں کو بھیجا گیا، اگر وہ بھی اس کا ارتکاب کرتے تو خدا کی جو قہری تجلی تھی وہ ضرور اس سے انتقام لینے کے لیے حرکت میں آ جاتی. تو مرزا غلام احمد کی کیا حیثیت ہے محمد رسول اللہ کے مقابلے پر؟ تو یہ خدا نے بتانے کے لیے کہ یہ سب سے خطرناک ترین جرم ہے جو کہ کسی انسان سے سرزد ہو سکتا ہے. تو جس جرم میں رسول اللہ کو خدا تعالیٰ نہیں چھوڑ سکتا، وہ بانی جماعت احمدیہ کو کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ اب میں آخر میں ان کو بتایا کہ یہ اتنی واضح بات ہے. ابن حزم اور دوسرے متکلمین انہوں نے عیسائیوں کے مقابلے پر حربہ ہی یہ استعمال کیا ہے. وہ ہمیشہ چیلنج کرتے رہے، اس کے سوا اور کوئی دلیل نہیں تھی کہ بتاؤ دنیا میں کوئی ایسا انسان کہ جس نے حضرت کی طرح دعویٰ کیا اور نبوت کا، اور دعویٰ کرنے کے باوجود 23 سال تک خدا نے ان کو زندگی عطا فرمائی. میں نے کہا یہ معیار تھا جو عیسائیوں کے سامنے متکلمین اسلام بغداد سے لے کر ہندوستان میں استعمال کرتے چلے آئے. یہی ہتھیار ہے اور یہی کرائٹیریا ہے جو آج مسیح موعود کے ساتھ کو ثابت کرنے کے لیے بالکل نمایاں ہے. خدا کے فضل سے اس نے بیعت کا اعلان کیا. اس کے بعد جزاک اللہ. مولانا وہاں حضرت خلیفۃ المسیح الثالث سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ حضرت بانی سلسلہ علی احمدیہ کی مختصر سوانح کیا ہے؟ اس پر بھی حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ تو بڑی تفصیلی چیز ہے، ہم اس پر بھی ایک مختصر سا مقالہ پیش کر دیں گے. وہ مقالہ بھی پیش کر دیا گیا. صحیح. ایک سوال یہ ہوا حضور سے کہ ملت میں کون داخل اور کون خارج ہے، اس حوالے سے حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ ملت میں کون داخل اور کون خارج ہے؟ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث نے اس سوال کے جواب میں سیدنا حضرت مسلح موعود کے ایک بیان کا اقتباس اپنی زبان مبارک سے پڑھ کے سنایا جو حضرت مسلح موعود نے 1953 کی تحقیقاتی عدالت میں ارشاد فرمایا تھا. اس کے الفاظ یعنی اس کا مکمل متن میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ وہ موقع تھا جبکہ جماعت اسلامی کے ایڈوکیٹ جو بعضاں انڈسٹری کے وفاقی وزیر بھی مقرر ہوئے، چوہدری نذیر احمد صاحب، داستان پاکستان کا حوالہ میں دے چکا ہوں، ان کی گرا کے جواب میں جو سوالات اٹھائے گئے ان میں سے ایک سوال ان کا یہ تھا کہ کیا آپ اب بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں جو آپ نے کتاب آئینہ صداقت کے پہلے باب میں صفحہ 35 پر ظاہر کیا تھا، یعنی یہ کہ تمام وہ مسلمان جنہوں نے مرزا غلام احمد صاحب کی بیعت نہیں کی، خواہ انہوں نے مرزا صاحب کا نام بھی نہیں سنا، وہ کافر ہیں اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں؟ یہ سوال تھا جو جماعت اسلامی کے ایڈوکیٹ چوہدری نذیر احمد صاحب نے پیش کیا تھا. اب حضرت مسلح موعود کا جو جواب ہے اور جسے حضرت خلیفۃ المسیح الثالث نے پیش فرمایا، اب وہ الفاظ سنیں. حضرت مسلح موعود نے فرمایا یہ بات خود اس بیان سے ظاہر ہے کہ میں ان لوگوں کو جو میرے ذہن میں ہے مسلمان سمجھتا ہوں. یہ بات خود اس بیان سے ظاہر ہے کہ میں ان لوگوں کو جو میرے ذہن میں ہیں مسلمان سمجھتا ہوں. پس جب میں کافر کا لفظ استعمال کرتا ہوں تو میرے ذہن میں دوسری قسم کے کافر ہوتے ہیں جن کی میں پہلے ہی وضاحت کر چکا ہوں، یعنی وہ ملت سے خارج نہیں. جب میں کہتا ہوں کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں تو میرے ذہن میں وہ نظریہ ہوتا ہے
جس کا اظہار کتاب مفردات راغب کے صفحہ 240 پر کیا گیا ہے، جہاں اسلام کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں، ایک دون الایمان اور دوسرے فوق الایمان۔ دون الایمان میں وہ مسلمان شامل ہیں جن کے اسلام کا درجہ کم ہے، اور فوق الایمان میں ایسے مسلمانوں کا ذکر ہے جو ایمان میں اس درجہ ممتاز ہوتے ہیں کہ وہ معمولی ایمان سے بلند ہوتے ہیں۔ اس لیے جب میں نے یہ کہا تھا کہ بعض لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، تو میرے ذہن میں وہ مسلمان تھے جو فوق الایمان کی تعریف کے ماتحت آتے ہیں۔ آگے سنیں، مشکات میں بھی یہ ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی ظالم کی مدد کرتا اور اس کی حمایت کرتا ہے وہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ جواب تھا جو حضرت مسلم موعود نے تحقیقاتی عدالت میں پیش کیا، اور اسی کو حضرت خلیفۃ المسیح الثالث نے پوری شان کے ساتھ جانت فرانے پاکستان کے سامنے پیش کیا تھا۔ اب اس میں صرف عربی کے الفاظ سمجھتا ہوں روایت رسول کے وہ بیان ضرور ہونے چاہیے، اور یہ روایت علامہ سیوطی نے لکھی ہے، اصل کنز المال میں دوسری جگہ بھی موجود ہے۔ مم مشا ما ظالم وهو یعلم انه ظالم فقد خرج من ربقۃ الاسلام۔ جو شخص کسی ظالم کے ساتھ ہوا اور اسے پتہ ہے کہ یہ ظالم اور فرعون ہے اور غاصب ہے، فرمایا فقد خرج ربقۃ الاسلام، ربقۃ الاسلام دار اسلام سے خارج ہو گیا۔ جزاک اللہ۔ ایک سوال الفضل 13 نومبر 1946 کے حوالے سے کیا گیا تھا کہ اس میں حکومت برطانیہ سے عرضداشت کی گئی ہے، اس کا جواب حضور نے کیا دیا تھا؟ اس کا جواب نہایت پیارا جواب تھا۔ حضور نے فرمایا کہ حضرت مسلم موعود نے یہ خطبہ تو آل انڈیا مسلم لیگ کی تائید میں دیا تھا، اور اس میں آپ نے یہ ذکر فرمایا کہ ہم لوگ تحریک پاکستان کی پرزور حمایت کر رہے ہیں۔ حضور کا منشا یہ تھا جو برطانیہ کو مخاطب کرتے ہوئے اور پبلک کے سامنے، سیاسی جماعتوں کے سامنے اپنا نظریہ اور اپنا مسلک پیش کیا تحریک پاکستان کے سلسلے میں، فرمایا کہ ہم احمدی پارسیوں سے بڑھ کر ہماری تعداد ہے، اور پاکستان کے جو مخالف تحریکیں ہیں انہوں نے اپنی تحریک کو مضبوط بنانے کے لیے بعض دوسرے غیر مسلموں کو پاکستان کی تحریک کے خلاف استعمال کیا ہے، اور حکومت برطانیہ نے بھی ان دوسری جماعتوں کو جو پرو کانگریس ہیں ان کو ایک مستقل اقلیت کی حیثیت سے قانون میں جگہ دی ہے، اور اس کے نتیجے میں کانگریس کو بڑی تقویت ہوئی، اور وہ اپنے اس موقف کو اور زیادہ زوردار پیرائے میں بیان کر رہی ہے کہ کانگریس حقیقتاً آل انڈیا پلیٹ فارم پہ مخاطب ہو رہی ہے، اور وہی دراصل آئینی اور جمہوری انداز سے ملک کی اصل تنظیم ہے اور اصل وہی وکیل ہے دراصل۔ تو یہ اس واسطے نتیجہ یہ نکلا کہ پارسیوں کو اور دوسرے اور ان فرقوں کو جو مذہبی فرقے کہلاتے ہیں ان کو گورنمنٹ نے بحیثیت اقلیت کے حقوق دیے، مگر جماعت احمدیہ جو کہ تائید کرتی ہے مسلم لیگ کی، ہمیں کیوں نہیں وہ حقوق دیے جاتے تاکہ پاکستان کی تحریک میں جو پراپیگنڈا ہے اس میں اور زیادہ قوت پیدا ہو جائے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں
اس ضمن میں یہ تو حضور نے جواب دیا تھا اور اسی کو حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے پیش کیا کہ یہ اس لیے کیا گیا تھا جس طرح کانگریس پارسیوں کے اقلیت ہونے کی وجہ سے اور حقوق کی وجہ سے اس نے اپنے موقف میں زور پیدا کیا. حضور چاہتے تھے کہ اگر یہی کرائیٹیریا ہے تو پھر برطانوی حکومت کا فرض ہے کہ پھر ہمیں بھی مسلم اقلیت میں شمار کرے اور ہم تائید کریں تاکہ پاکستان کے پلیٹ فارم سے مسلم لیگ کی جو زعماء ہیں وہ اپنی اس تحریک کے حق میں زوردار پروپیگنڈا کریں. تو یہ موقف تھا دراصل جو مسلم ہاؤس نے اختیار کیا. اب ضمناً میں یہ بتاتا ہوں کہ ملا کی ہر بات ہی انوکھی ہوتی ہے. مثلا یہ مطالبہ کیا گیا پاکستان یہ ربا کے بننے کے بعد یہ کھلا شہر ہونا چاہیے. اب کھلا شہر کے معنی کا یہ جو ٹیکنالوجی یہ ہے ٹرمنالوجی ہے ان کی نگاہ میں تو یہ ہے کہ ایسا شہر ہو کہ جس میں ہم گالیاں دے سکیں ایم جیوں کو لوٹ مار مچا سکیں. لیکن جو ٹرم ہے پولیٹیکلی اب اگر یہ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کو آپ دیکھیں اس میں اوپن سٹی کے ماتحت اس ٹرمنالوجی کے معنی یہ بیان کیے گئے ہیں کہ ایسا شہر جس کو اقوام متحدہ جس کے متعلق یہ فیصلہ کرے کہ اگر کوئی جنگ ہو عالمگیر سطح پر تو اس شہر کو بمباری سے مستثری کیا جائے گا. ویٹیکن اس لیے اوپن سٹی کہلاتا ہے. تو اصل معنی یہ ہیں اور ملا یہ اوپن سٹی کا لفظ ان معنوں میں استعمال کرتا ہے کہ ہمیں گالیوں کی اجازت دی جائے, فتنہ پردازی کی اجازت دی جائے, جلوس نکالنے کی اجازت دی جائے, لاؤڈ اسپیکر لگا کے گالیوں کی اجازت دی جائے. تو یہ عجیب و غریب بات ہے. سبو اپنا اپنا ہے جام اپنا اپنا کیے جاؤ میں خارو کام اپنا اپنا. تو یہ ظالم اسلام اور ختم نبوت کا نام لے کے مغربی دنیا کی ڈپلومیٹک جو پالیسی ہے اس کی ٹرمنالوجی کو تو استعمال کرتے ہیں مگر اتنا بھی عقل اور دماغ نہیں ہے کہ اس کے معنی کیا ہیں. دراصل اقلیت کا بھی یہی ہے, ہمیشہ یاد رکھیں. اور ابتدا میں جب یہ تحریک دولتانہ صاحب کے زمانے میں اٹھائی گئی کہنے کہ انہوں نے غالباً سیالکوٹ یا پسرور میں دولتانہ صاحب نے اس وقت وہ وزیر اعلیٰ تھے یہ تقریر کی کہ ان احمقوں کو یہ بھی خیال نہیں آتا کہ اقلیت کا مطالبہ خود اقلیت کیا کرتی ہے. دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی دوسری قوم کسی کے لیے اقلیت کا مطالبہ کرے. احمدی تو اس بات کا مطالبہ ہی نہیں کرتے. اور اقلیت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ نظام حکومت کو چلانے کے لیے خواہ وہ فیڈرل سسٹم ہو اور خواہ وہ ایسا سسٹم ہو جس میں کہ مرکزیت ایک جماعت کو حاصل ہو, اس میں جو میجارٹی رکھنے والی جماعت ہوتی ہے اس کو تو تمام حقوق حاصل ہوتے ہیں. لیکن چھوٹی